السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین محترم، بزرگ اور عزیزو، معزز سامعین، محترم مشاہدین، جیسے کہ موضوع کا اعلان آپ کے سامنے ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے یا جنت کے حقدار کون لوگ ہیں، اس موضوع پر یہ ہمارا آج کا 9واں درس ہے۔ اس سے پہلے کہ 8 درسوں میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ان باتوں کی وضاحت کی گئی جن باتوں پر عمل کر کے ایک مسلمان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ تو تقریباً 35 ایسی باتوں کا، ایسے اعمال کا ذکر ہوا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، جن کا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جنت کا وہ حقدار بنے گا انشاءاللہ۔ تو جس طرح 35 باتیں قرآن کریم کے اندر ذکر کی گئی جنتیوں کے اعمال کے اعتبار سے، اسی طرح تقریباً اتنی ہی باتیں احادیث کے اندر بھی ذکر کی گئیں، جو احادیث صحیحہ کی روشنی میں ان اعمال کا ذکر ہوا ہے۔ جو اعمال قرآن کریم کے اندر کچھ بتائی گئی ہیں، لیکن احادیث کے اندر کچھ اور بھی باتیں بتائی گئی۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ احادیث صحیحہ وہ احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان احادیث کا بھی حکم وہی ہے جو قرآن کریم کی آیات کے اعتبار سے جن احکام کو، جن باتوں کو، جن معلومات کو ذکر کیا گیا، حکم کے اعتبار سے دونوں اپنی جگہ ایک ہی پلڑے میں، کیونکہ دونوں کا سورس اللہ کی طرف سے، جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث بھی یہ بھی اللہ کی طرف سے بتلائی گئی ہیں، وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ اب فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اسی وجہ سے اس کو کلام اللہ کہا گیا، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے الفاظ جہاں معنی اللہ کی طرف سے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اور احادیث کے اندر الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، الفاظ اللہ کے نہیں، لیکن جو باتیں بتلائی گئی ہیں، جو معانی ہیں اس کے اندر، وہ معانی، وہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ وہ انسانوں کے ہیں، یا تو محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں یا صحابی جو روایت کر رہے ہیں ان کے الفاظ، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور احادیث نبویہ کے اندر جو صحیح احادیث ہیں ان کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ قرآن کریم کی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تشریح۔ حدیث کا جو مقام ہے 2 طرح کا، ایک ہے تشریع، دوسرا ہے تشریح۔ تشریع اور تشریح۔ تشریح کا مطلب یہ ہے، تشریح تاشین را یا حا، شرح کرنے والی، یعنی قرآن کریم کے اندر جو باتیں مجمل ہیں، جن کو ایلابریٹ نہیں کیا گیا، جو تفصیلی حکم نہیں بتلایا گیا، صرف حکم بتا دیا گیا، اب اس حکم کی تفصیلات نہیں، اب وہ تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ یہ ہے تشریح۔ جیسے اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور نماز کیسے قائم کریں؟
کس وقت قائم کریں، نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، کتنی رکعتیں ہمیں پڑھنی ہیں، کون سے اوقات میں پڑھنی ہے، کتنی فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں، ایک رکعت ہم کیسے ادا کریں، ایک رکعت میں اندر قیام کتنے ہوں، رکوع کتنے ہوں، سجدے کتنے ہوں۔ اب یہ تمام تفصیلات جو ہے ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی آپ نے اس حکم کی تشریح فرمائی۔ یہ ہے شرح، یہ قرآن کریم ہی کا بیان ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہی کا بیان ہے، اس کی وضاحت ہے کہ کیسے وہ عمل ہم کریں۔ یہ ہے احادیث، وہ احادیث جو تشریحی ہیں، مطلب شرح ہے، اس کے اندر ہمیں ڈیٹیل سے بتلایا گیا کہ وہ کام ہمیں کیسے کرنا۔ کچھ احادیث ایسے ہیں جو تشریح کا مطلب شرعی حکم ہے، وہ حکم جو قرآن کے اندر نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں وہ حکم ہمیں بتلایا۔ تو حکم قرآن کریم سے جیسے ثابت ہوتا ہے، بھئی شریعت کا یہ حکم ہے، کہاں ہے بھئی؟ قرآن کریم کے اندر ہے، اللہ نے ہمیں بتلایا۔ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ اب وہ احادیث جو زکوٰۃ کو شرح کر رہی ہیں، زکوٰۃ کیسے ہو، کس کو دیا جائے، کب دیا جائے، کن چیزوں میں زکوٰۃ ہو، کتنی مقدار میں دی جائے، یہ سب وہ احادیث کیا ہیں جو شرح والی احادیث۔ اب کچھ حکم احکام ایسے ہیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کو بیان فرمایا۔ اب وہ احکام جو قرآن میں موجود نہیں ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہیں، یہ وہ احادیث ہیں جو تشریعی ہیں، مطلب جو شریعت کا حکم لیے ہوئے۔ اب مثال کے طور پر زکوٰۃ کا حکم تو ہے قرآن میں، لیکن صدقہ فطر کا حکم ہے؟ صدقہ فطر کا حکم کہاں ہے؟ پورا قرآن آپ شروع سے لے کر آخر تک ڈھونڈ لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فرض علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر کو ہم پر فرض قرار دیا۔ اب وہ کس پر فرض ہے، کون دینا ہے، کون لینا ہے، کیا دینا ہے، کتنی مقدار میں دینا ہے، کب دینا ہے، اب یہ تمام تفصیلات کیا ہیں، یہ کیا ہے، تشریعی بھی ہیں، تشریحی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح بھی فرمائی ہے اور حکم بھی بیان کیا۔ اب وہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں بیان فرمائی ہیں لیکن قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، تو ان احکام کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن کے احکام کا۔ جیسے قرآن کے احکام ایک مسلمان کو ماننا ہے، اسی طرح رسول اللہ کی صحیح احادیث سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں اگرچہ کہ قرآن میں نہیں ہے، اس کو بھی ہمیں ماننا ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں۔ بھئی ہم اہل القرآن ہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن میں جو ہے ہم مان لیں گے، جو قرآن میں نہیں ہے وہ جو ہے ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور احادیث جو ہے یہ انسانوں کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہ جو کہنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن کا بھی انکار کر دیا، آپ نے قرآن کو بھی نہیں مانا۔ یہ اور بات ہے کہ ایواش کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حقیقت ہے کہ آپ قرآن کو بھی ماننے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ کئی آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا حکم دیا گیا، اور جب آپ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کی بات کو بھی انکار کر دیا۔ اب یہ کہنا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو انسانوں کی طرف سے ہے، اب وہ اللہ کی طرف سے آپ جو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست آپ پر وحی کر دیا ہے، کیا کہاں سے آئی؟ جن انسانوں کے ذریعے سے آنے والی احادیث کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کی ہیں، اس لیے آپ جو انکار کر رہے ہیں،
انہی انسانوں کے ذریعے سے تو یہ قرآن بھی تو آیا نا، انہی صحابہ کے ذریعے سے تو قرآن ہم تک پہنچا۔ جب آپ قرآن کو تسلیم کر رہے ہیں، ان صحابہ کے ذریعے سے آنے والی ان آیات کو، یہ اللہ کے احکام کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور انہی صحابہ کے ذریعے سے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آپ اس کا انکار کریں۔ جو درمیان میں جو لائن ہے، جو چین ہے، وہ تو وہی، چاہے قرآن کی ہو چاہے احادیث کی۔ تو احادیث کا انکار کرنا اور قرآن کو تسلیم کر لینا در حقیقت یہ ان کے اپنی نظر میں جو ہے خام خیالی کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، در حقیقت وہ صرف احادیث کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے دسیوں آیات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی بات کو ماننے کا اللہ نے خود حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح ابو داؤد کی حدیث میں اپنے ارشاد فرمایا، وہ زمانہ قریب ہے کہ آدمی اپنے گاؤ تکیے پر ٹیک لگائے بیٹھ کر یہ کہے گا کہ مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے، مجھے، یعنی یہ اہل القرآن رسول اللہ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی، یہ منکرین حدیث کے بارے میں۔ تو آدمی کہے گا کہ مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے، جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، بس باقی مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ لوگ آنے والے ہیں، رسول اللہ نے پہلے ہی بتلا دیا۔ تو آپ نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آپ نے فرمایا خبردار، جان لو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن ہی کے برابر اور بھی وحی دی گئی۔ اب جو قرآن کو لے لے اور بھی وحی جو دی گئی احادیث کے ذریعے سے جو ہمیں ملی ہے، اس کا انکار کرنے والا در حقیقت اس کا قرآن کا بھی انکار کرنے والا۔ میں یہ بات اس لیے لایا ہوں کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ایسی بتلائی ہیں جو جن پر عمل کر کر انسان جنتی بن سکتا ہے۔ میں ہمارے موضوع سے متعلق اس بات کو میں یہاں پر لانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پچھلے 8 درسوں میں ہم نے قرآنی آیات کے ذریعے سے جنتی اعمال کو ہم نے جانا، جو تقریباً 3500 اعمال تھے۔ تو تقریباً اتنے ہی اعمال ہمیں احادیث کے ذریعے سے بھی ہمیں مل رہی ہیں جن پر عمل کر کے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ دو باتیں ہیں، وہ 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایمان اور تقوی۔ کوئی بھی انسان جو ایمان کے بغیر ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہر وہ انسان جو جنت میں داخل ہوگا تقوی کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر ریشیو ہوگا، اس کے اندر جو ہے نسبت ہوگی، کچھ کم کچھ زیادہ، کسی کا 50%، کسی کا 90%، کسی کا جو 10% بھی ہو سکتا ہے، 5% بھی ہو سکتا ہے، لیکن تقوی کا کچھ نہ کچھ اس کا تعلق اس ایمان والے بندے کے ساتھ ضرور ہوگا۔ تو ایمان اور تقوی یہ 2 چیزیں بنیاد ہیں کہاں داخل ہونے کے لیے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان 2 کی بنیاد پر جو عمل صالح ہوگا، جو نیک عمل ہوگا، جو اللہ کے حکم کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، وہ ہیں وہ اعمال صالحہ جن کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایمان والے، یہ تقوی والے، یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور احادیث کے اندر بھی وہی باتیں، اسی طرح کی باتیں ذکر کی گئی، اور بنیاد کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں، ایمان اور تقوی۔ اور اس کی بنیاد پر جو عمل صالح جو ریفلیکٹ ہوتا ہے بندے کی زندگی کے اندر، تو پھر وہ عمل صالح وہ ہوگا جس کو رسول اللہ سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ عمل وہ ہے جس کو وہ اس بندے کو، اس کرنے والے کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد
ہم آتے ہیں ان احادیث کی طرف جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے والے کو جنتی بتلایا، یہ جنت کا حقدار بتلایا، جنت میں جانے والا یہ عمل ہے، لے جانے والا یہ عمل ہے، آپ نے ذکر فرمایا۔ اب آئیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ رضی اللہ عنہما ہم کیوں کہتے ہیں، کس وقت کہیں گے ہم رضی اللہ عنہما؟ جب وہ بھی بیان کرنے والے صحابی وہ بھی صحابی ہوں اور ان کے والد بھی صحابی، جب دونوں صحابی ہوں تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہما۔ اگر صرف ایک صحابی ہے لیکن ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے، وہ شرک میں یا جہالت ہی میں جاہلیت ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ۔ جیسے عمر بن الخطاب کو جب ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ حضرت عمر کے والد خطاب وہ ایمان نہیں لائے، حضرت عمر ایمان لائے۔ لیکن اگر ان کے بیٹے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر جب ہم کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے رضی اللہ عنہما، اس لیے کہ حضرت عمر بھی ایمان لے آئے اور ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی ایمان لائے، وہ بھی صحابی۔ تو جب والد اور ان کے بیٹے دونوں صحابی اگر ہوں تو ہم کہیں رضی اللہ عنہما۔ تو یہاں پر بھی جابر بن عبداللہ، حضرت جابر یہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد جو ہے عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا فقال یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مل موجبتان، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ یہ دو واجب کرنے والی چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا، یہ کہ وہ عمل بتلائیں جس کا کرنے والا جب بن جائے کوئی انسان تو وہ عمل اس کو جنت واجب کر دے، اور وہ عمل بتلائیں جس کا کرنے والا انسان اگر کرے تو اس پر جہنم واجب ہو جائے۔ یہ ہے دو واجب کرنے والی چیز۔ جنت کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے، جہنم کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو جب انہوں نے پوچھا، یہ بہت بڑی بنیادی بات انہوں نے پوچھ لی، کیونکہ جنت کو واجب کرنے والی بات کیا ہے اور جہنم کو واجب کرنے والی بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو ایسی حالت میں انتقال کر گیا، جس کو ایسی حالت میں موت آئی، لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کر رہا تھا، اس کا عقیدہ بالکل صاف تھا، توحید پر وہ مرا، کسی شرکی عقیدے پر نہیں تھا، تو فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر فرمایا ومن مات لا یشرک باللہ شیئا، ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا رہا، شرکی عقیدے کے ساتھ وہ مرا، بغیر توبے کے توبہ نہیں کیا، تو وہ کہاں جائے گا؟ دخل النار۔ یہ بنیاد ہے، یہ جو ہے سیگریگیشن کے لیے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ بنیاد ہے۔ توحید پر جو مرے وہ کہاں ہے؟ وہ جنتی ہے۔ شرک پر جو مرے وہ کہاں ہے؟ وہ جہنم میں۔ اب اللہ یہاں نہیں دیکھیں گے کہ جو ہے وہ ہندوازم میں تھا، بدھزم میں تھا، جینزم میں تھا، یا عیسائی تھا، یہودی تھا، مسلمان تھا، اس کا لیبل کیا ہے، اس کا ٹیگ کیا ہے، اللہ نہیں دیکھیں گے، اس کا عقیدہ دیکھیں گے۔ عقیدہ توحید پر کوئی انسان اگر مر رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ عقیدہ شرک پر کوئی انسان مر رہا ہے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ عقیدہ توحید پر انسان مرنے والا وہ جنتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کچھ اور جو اعمال ہیں، جو گناہ کے اعمال ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے گناہ صغیرہ تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ صغیرہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ بغیر توبے کی بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے جو دوسرے نیک اعمال جو ہوتے ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ نے فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔
اس کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں نیکیوں کے ذریعے سے. وضو کیے، وضو کے ذریعے سے آپ کے گناہ جھڑ گئے. نماز پڑھے، نماز کے ذریعے سے گناہ معاف ہو گئے. عمرہ کیے، ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہ معاف ہو گئے. نمازوں کی پابندی کی، ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے جو گناہ تھے معاف ہو گئے. یہ سب گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں ہمارے اور آپ کے حسنات سے. پکڑ کہاں آتی ہے؟ جہاں گناہ کبیرہ، جن کو اللہ نے بڑے بڑے گناہ کہا. اور ان گناہوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، جن کو اللہ نے بڑا گناہ کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گناہ کہہ دیا، جن کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، ان گناہوں سے اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم ان سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری دوسرے گناہ ہیں اس کو ہم ایسے ہی معاف کر دیں. اور پھر وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں عزت والی جگہ میں ہم تمہیں داخل کریں گے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی جنت ہے. یہ اللہ کا وعدہ. اب کوئی انسان عقید توحید پر مرا، اب وہ بیسیکلی تو جنتی ہے، لیکن ساتھ میں بڑے گناہ بھی، زناکار بھی تھا، شرابی بھی تھا، جواری بھی تھا، ہاں یہ گناہ بھی کیا، وہ گناہ بھی کیا. اب یہ بندہ اللہ کی مشیت پر ہے. اللہ چاہے تو اس کی توحید کی وجہ سے تمام گناہوں کو اللہ ایسے ہی معاف کر دے، بڑے گناہ پکڑ نہ کرے اور اس کو جنت میں بھیج دے. چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بقدر اس کو جہنم میں سزا دے، پھر اس کو نکالے اور پھر جنت میں بھیجے. جہنم میں سزا پانے کے بعد پھر جنت. لیکن فائنل ڈیسٹینیشن جو ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ جنت. کس کے لیے؟ توحید والے کے لیے، جو عقید توحید پر مرے. اب جو بندہ عقید شرک پر مرتا ہے، شرکی عقیدہ کیا ہمیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت اس میں اکیلا ہے، اس کی الوہیت عبادت کے طور طریقوں میں وہ اکیلا، اس کے اسماء و صفات اس میں وہ اکیلا، اس کے اپنے اختیارات جو ہیں، اپنی جو خصوصیات ہیں اس میں وہ اکیلا، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی قدرتوں میں وہ اکیلا. اب ان چیزوں کے اندر انسان کسی اور کو بھی اگر شریک سمجھتا رہا اپنی زندگی کے اندر، خاص طور پر مرتے وقت کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے اگر کیا بھی ہو تو توبہ کر لے، لیکن مرتے وقت یہ عقیدہ نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ اکیلا رازق ہے. کوئی انسان یہ سمجھا کہ نہیں فلاں بابا بھی رازق ہیں، وہ بھی جو ہے ہمارے رزق کو بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اکیلا مشکل کشا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جو فلاں درگاہ کے جو حضرت ہیں، جو صوفی ہیں، جو ہے داتا ہیں، وہ بھی جو ہے ہماری مشکلوں کو دور کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں مصیبتوں سے پار کر سکتے ہیں، وہ بھی ہماری سنتے ہیں، وہ بھی ہماری مدد کو آتے ہیں. اب یہ عقیدہ مثال دے رہا ہوں میں، تو اس طرح کے عقیدے ہمارے اپنے ملکوں کے اندر، ہمارے اپنے بھائیوں کے اندر، ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر موجود ہیں، اور اسی پر کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اب ایسا بندہ جو شرک کے عقیدے پر مر جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور مخلوق کو وہ شریک سمجھتا ہے کسی بھی اس معاملے کے اندر جس کا اکیلا اللہ حقدار ہے، ایسے معاملے میں جب انسان مرتا ہے تو اللہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کا عقیدہ شرک پر ہے جس پر وہ مرا ہے، اب اس کا بنیادی جو اس کے لیے جو اللہ نے جو ٹھکانہ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم. اب رہے نیک اعمال، نمازی بھی رہا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، غریبوں کی مدد بھی کرتا رہا، حج عمرے بھی کرتا رہا. بعض لوگ ماشاءاللہ ہر سال حج کر رہے ہیں، انڈیا پاکستان سے آتے ہیں، عمرے پہ عمرے، کئی عمرے، روزے دار. اب یہ اعمال جتنے بھی ہیں یہ سیکنڈری، یہ بنیاد نہیں ہے. بنیاد کون سی ہے؟ اس کا عقیدہ. اب عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، بغیر توبے کے وہ بندہ شرک کے عقیدے پر مرا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کو نہیں دیکھیں گے. یہ اعمال ویلڈ نہیں ہے، یہ اعمال ویلڈ نہیں ہے. چاہے وہ پہاڑوں کے برابر عمل لے کر آئے، سمندروں کے برابر عمل لے کر آئے، صحرا کے تنکوں کے برابر جب اعمال لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اعمال کو مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہم اس عمل کی طرف آئیں گے اور وہ اعمال کیا ہوں گے؟ عقیدے شرک کی بنیاد پر ہوں گے. تو ان اعمال کو ہم ایک پھونک میں اڑا دیں گے، ہباء منصورا، ایک پھونک میں اڑ جائیں گے، کوئی ویلیو نہیں ہوگا اعمال کی. عمل کی ویلیو اس وقت آتی ہے جب وہ عقیدے توحید کی بنیاد پر کیا جائے. ہمارے پاس عمل جو ہے بنیاد بن گیا. ارے بڑے نمازی ہیں جی، کیا مسجدوں میں ہمیشہ رہتے ہیں، صرف مسجد پہ ہمیشہ نظر، یہ جو ہمیں دکھتا ہے، مسجد سے نکل کر درگاہ پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، اس کو ہم شرک نہیں سمجھتے. بڑے اللہ والے ہیں جی، اللہ ہی سے دعا کرنے کے لیے بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پھر اولیاء اللہ سے بھی ماننے کا جو عقیدہ سکھاتے ہیں، وہاں جا کے 11ویں 12ویں کے مسائل جو سامنے ہیں، جو کرنے والے ہیں، کروانے والے ہیں، وہ کس زمرے میں جائیں گے؟ ہمیں ایک طرفہ بات نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بنیاد ہے، شرک کی بنیاد ہے، وہ بنیاد ہمیں نظر نہیں آتی. ظاہری طور پر جو اعمال کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہم اللہ والے سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ والا وہ ہے جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، جو کامل توحید والا، جس کے اعمال توحید کی بنیاد پر ہوں، وہ ہے اللہ والا. اور جس کے اعمال بہت ہوں لیکن اس کے عقیدے میں توحید نہ ہو، توحید کے ساتھ شرک موجود ہو، وہ اللہ والا نہیں ہے، وہ شیطان والا ہے، وہ شیطان کی راہ پر ہے. کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اس کے ساتھ جہنم میں جلے، تو اس لیے اعمال تو کرواتا ہے. اس کو معلوم ہے یہ اعمال اللہ کے پاس کچھ کام دینے والے نہیں ہیں. کر بھائی، تہجد پڑھتا ہے، پڑھ لے، میں آ کے اٹھاتا ہوں تجھے. کبھی تہجد تو نہیں اٹھتا ہے تو شیطان خود آ کے اٹھاتا ہے، پتہ ہے آپ کو، کہ اس کو معلوم ہے وہ اسی غرے میں رہے، اسی دھوکے میں رہے، میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں. تہجد پڑھواتا ہے، اس کو معلوم ہے تہجد جو ہے اس کے سر کے اوپر سے نہیں چڑھے گی. کیوں؟ وہاں پر عقیدہ شرک، وہاں پر اللہ کے بندوں کو بھی دینے والا سمجھ رہا ہے، لینے والا سمجھ رہا ہے، قدرتوں والا سمجھ رہا ہے، مارنے والا سمجھ رہا ہے، جلانے والا سمجھ رہا ہے، برکتیں دینے والا سمجھتا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ نیازیں دے رہا ہے دوسروں کے نام پر. سجدے، رکوع، منتیں، مرادیں، عبادتیں، دعائیاں، قربانیاں، یہ سب جو اللہ کے سوا دوسروں کے لیے بھی چل رہی ہیں، معلوم ہے اس کو. ابھی کہہ رہا ہے جتنی عبادتیں کرنا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. روزے رکھنا رکھ، نمازیں پڑھنا ہے پڑھ لے، حج کرنا ہے کر بھائی، عمرے پہ جانا جاتا، کیا جو عمل کرنا کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ عمل تو اوپر چڑھنے والے ہے ہی نہیں، تیری بنیاد وہاں پر شرک ہے. تو جو بھی عمل کرے گا اللہ قبول نہیں کرے گا، پتہ ہے اس کو. اس بندے سے زیادہ توحید اس شیطان کو معلوم ہے، اسی وجہ سے توحید سے روک رہا، وہ اسی دائرے شرک کے اندر اس کو گھماتا رہتا. آج یہی تو بات ہے ہمارے پاس. کئی مسلمان ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر ایسے ہیں جو صرف اعمال کی اہمیت جانتے ہیں. نماز پڑھ لو بھائی، اتنی فضیلتیں ہیں، روزے رکھو، اتنی فضیلتیں، یہ تسبیحات پڑھ لو، اتنی فضیلتیں. فضیلتیں گنواتے جاتے ہیں اعمال کی، لیکن توحید اور شرک کا یہ عقیدہ، یہ فرق بہت ہی کم لوگ ہیں جو جانتے بھی ہیں، جو بتلاتے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بنیاد یہی عقیدہ. توحید اگر ہے تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. شرک کی عقیدہ اگر ہے تو پہاڑ برابر کا عمل بھی اللہ تعالیٰ فرماتے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. کئی عمل کرنے والے عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، تھکا دیے ہوں گے، اپنے آپ کو دبلا پتلا کر لیے ہوں گے، لیکن جائیں گے کہاں؟ تصلیٰ نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، عمل قبول نہیں ہوگا. تو اللہ کے پاس اعمال اتنے وزندار نہیں ہوتے جب تک کہ وہاں پر توحید نہ ہو. اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی علیہ السلام آپ ان سے کہیے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں نہ بتلائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوں گے؟ عمل تو بہت کیے ہوں گے لیکن یہ عمل جو فائدے والا نہیں ہوگا، گھاٹے والا ہوگا۔ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کاوشیں، جن کی کوششیں، جن کے اعمال دنیا کے اندر جو کیے گم ہو گئے، قبول نہیں ہوئے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جبکہ وہ گمان کر رہے تھے، انہیں یقین تھا کہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن وہاں جب پہنچیں گے تو ان کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیوں؟ وہاں پر عقیدہ توحید والا، وہاں پر عقیدہ شرک کا تھا، کفر کا تھا، اللہ کے ساتھ ملاوٹ تھی، اللہ کی عبادتوں میں ملاوٹ تھی، اللہ کے ساتھ ایمان میں ملاوٹ تھی، اللہ کے خصوصی اختیارات میں ملاوٹ تھی، یہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ عمل کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ جنت دے سکتے ہیں، توحید اگر موجود ہے۔ وہ حدیث البطاقہ تو مشہور ہے، حدیث البطاقہ مشہور ہے، جس میں ایک بندہ جو ہے اللہ کے سامنے لایا جائے گا، وہ بندہ کانپ رہا ہوگا، اس کو پوری طرح یقین ہوگا کہ اب تو میں گیا، میرے پاس کوئی نیک عمل نہیں، گناہ کہہ رہے ہیں تا حد نگاہ، تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا عمل نامہ کھولا جائے گا، سب سیاہ، پورا کالا، مطلب کالے کرتوت سے، گناہوں سے بھرا ہوا، جہاں تک دیکھو گناہ ہی گناہ، پوری زندگی گناہوں میں گزارا، کوئی نیک عمل نہیں۔ جب یہ اعمال کھولا، اس کا صحیفہ اعمال جو کھولا جائے گا، یہ اعمال نامہ کھولا جائے گا، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ ایسا ناکارہ بندہ ہے، ایسا بدبخت ہے، کوئی نیک عمل اس میں نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ نیک عمل جو ہوگا وہ نور ہوگا، چمکے گا، روشنی ہوگی، اور برا عمل جو ہوگا وہ سیاہ ہوگا۔ اب پورا اعمال نامہ سیاہ ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی نیک عمل کی کوئی کرن نہیں ہے وہاں پر، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تو بدبخت ہے، اس کے پاس کوئی نیک عمل تو نہیں، کیا اس کو ہم لے جائیں جہنم میں پھینک دیں؟ تو اللہ فرمائیں گے ہاں اس کے پاس نیک عمل تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک عمل اس کا ہے، ذرا ایک پلڑے میں اس کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں وہ نیک عمل رکھو۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ نیک عمل تو یہاں پر کہیں نظر نہیں آ رہا اس کے اعمال میں، اور وہ نیک عمل جو تھا وہ عقیدے کا تھا، کیونکہ عقیدے کی فائل الگ ہوگی، اعمال کی فائل الگ ہوگی۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت میں الدواوین وثلاثہ، فائلیں جو ہوں گی وہ تین طرح کی ہوگی، ایک فائل جو ہوگی عقیدے کی ہوگی، ایمان کی ہوگی، دوسری فائل جو ہوگی وہ حقوق اللہ کی ہوگی، تیسری فائل جو ہوگی حقوق العباد کی۔ تو پہلی جو فائل جو کھولی جائے گی وہ عقیدے کی فائل۔ اب یہاں جو فرشتے جو اعمال نامہ جو کھولیں گے، جو فائل کھولیں گے، جو ترازو میں رکھنا چاہیں گے، یہ اس کے اعمال جس میں جو ہے کوئی نیک عمل نہیں، کوئی حسنہ نہیں۔ اب جب اس کو ترازو میں رکھیں گے تو اللہ فرمائیں گے یہ ایک عمل اس کا ہے، وہ اس پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں۔ تو پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے وہ نیکی کو لاؤ۔ تو جس فرشتے کو اللہ حکم دیں گے وہ ایک ٹکڑا جس پر لکھا ہوگا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر چکا تھا، وہ بطاقہ کہتے ہیں کارڈ، ہم بھی کہتے ہیں وین بطاقہ پوچھتا نا، مرور پوچھتا ہے یا کہ کہیں، یہ کیا ہے؟ کارڈ ہے، یہ آئیڈینٹی کارڈ ہے۔ یہ آئیڈینٹی کارڈ کیا ہے؟ یہی جو ہے کارڈ ہے کہ ایمان والا۔ یہ آئیڈینٹی کارڈ جس کے پاس نہیں ہے وہ سمجھو گیا۔ تو اللہ کے پاس آئی ڈی جو ہے یہ توحید والی آئی ڈی چاہیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوا یہ کارڈ جس میں شرک کی ملاوٹ نہ تھی، تو اس کارڈ کو نکالا جائے گا۔ اس بندے کے پاس تاحد نگاہ پہاڑوں کے برابر، سمندروں کے برابر گناہ ہی گناہ ہیں، لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہیں تھا،
اگر شرک تھا بھی تو توبہ کر چکا ہو، جب وہ مرا تو شرکی عقیدے پر نہیں مرا۔ اب وہ نیکی نکالی جائے گی، وہ آئی ڈی نکالی جائے گی جس کے اندر اس نے اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ، توحید کا یہ عقیدہ۔ تو اللہ فرمائیں گے اس آئی ڈی کو ایک طرف سے پورے گناہ ایک پلڑے میں میزان میں، اور دوسری طرف صرف یہ کارڈ رکھ دیا جائے جس میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا اقرار اس نے جو کیا اس نیکی کو اللہ وہاں پر رکھ دیں گے۔ جیسے ہی یہ رکھنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو بڑے بھاری گناہ جو تھے جس کی وجہ سے پلڑا جو لبریز ہو گیا تھا، نیچے بیٹھ گیا تھا وہ ترازو، اب یہ کارڈ جب رکھا جائے گا، عقید توحید کا یہ آئی ڈی جب رکھا جائے گا دوسرے پلڑے میں، تو یہ وزندار ہو جائے گا، وہ سب اوپر چلے جائے گا، وہ سب ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ۔ تو اسی وجہ سے میرے دوستو ہمارے پاس اعمال کی اہمیت ہے، عقیدے کی اہمیت نہیں ہے، توحید کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کو ہمارے علماء بیان نہیں کرتے ہمارے اپنے ملکوں کے اندر، ہمارے اپنے مساجد کے اندر، ادھر ادھر کے قصے، ان کی کرامتیں، ان کی کرامتیں، عبد القادر جیلانی کی کرامتیں، خواجہ اجمیری کی کرامتیں، فلاں کی یہ کرامتیں، کرامتیں گنوا کر سنوا کر لوگوں کو جو ہے ایک نشے میں مبتلا کر کے وہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ ان دروس میں، ان خطبوں میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں لوگوں کے لیے، اس سے ایک مسلمان کو فائدہ کیا ہوا؟ کیا وہ جنت کی طرف آیا؟ کیا وہ توحید کو سمجھا کہ شرک سے بچنے کی اس کو جو راہیں اور طریقے بتلائے گئے؟ یہ خطبے جو ہمارے اپنے ملکوں کے اندر ہوتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو عقیدے کے مسائل سکھائے جائیں، ان کو حلال و حرام کی باتیں سکھائی جائیں، جنت میں لے جانے والے عمل کی بنیاد انہیں جو بتائی جائے، سکھائی جائے۔ لیکن افسوس ہمارے اپنے ملکوں کے اندر یہ باتیں اتنی اہمیت والی نہیں ہوتی ہیں۔ اعمال کی اہمیت سکھائی جاتی ہے، نمازوں کے چھوڑنے سے جو سزائیں وہ بتائی جاتی ہیں، الحمدللہ صحیح بات ہے، لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ ان نمازوں کے پیچھے عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نمازی سارا دن بندہ نماز پڑھتا رہے، لیکن اگر وہاں پر توحید کا عقیدہ نہ ہو، اس کے عقیدے کے اندر شرک موجود ہو، تو وہ نمازیں اسی کے منہ پہ ماری جائیں گے، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ بنیادی طور پر کوئی انسان اگر عقید توحید پر مرتا ہے، چاہے اس کا کوئی عمل نہ ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو جنت میں داخل کر دیں، اس عقید توحید کی بنیاد پر۔ اگر ہزاروں لاکھوں گناہ بھی موجود ہوں، چاہیں تو اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں، چاہے تو اس کے اعمال کی سزا اس کو بھگتنے رکھ کر پھر سے اللہ اس کو جنت میں داخل۔ ایسے بندے کا آخری جو ڈیسٹینیشن جو ہوگا، جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اس کے برخلاف جو بندہ شرک پر مرتا ہے، چاہے اس کے اعمال، نیک اعمال پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ اعمال اللہ قبول نہیں فرماتے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ٹھکانہ جہنم ایسے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک پر مرنے والے کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالنے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا ہی وعدہ قرآن میں ثابت ہے۔ کیونکہ ہر عمل، ہر گناہ کے تحت انسان جب جہنم میں پہنچے گا تو اس گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیں گے۔ صرف ایک ہی گناہ ہے جس کی بنیاد پر انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ کون سا گناہ؟ شرک۔ یہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو لہٰذا اس حدیث کے اندر جو بات بتلائی گئی، اسی اہمیت والی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا تھا، شرکی عقیدہ اس کا نہیں تھا، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ومن مات لا یشرک باللہ شیئا،
وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، آپ نے فرمایا کہ جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرکی عقیدہ رکھا ہوا تھا، شرکی عقیدے پر اس کا انتقال ہوا، تو وہ کہاں جائے گا؟ سیدھے سیدھے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس چیز کو ہم سمجھیں بھی، دوسروں تک پہنچائیں بھی، کیونکہ ہمارے اپنے ملکوں کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں جو اس بات کو نہ انہیں علم ہے اور نہ اس بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہی بنیاد ہے، ہمارے اعمال کو اللہ کے پاس قبول ہونا، رد ہونا بھی اسی بنیاد پر ہے۔ تو لہذا اس بات کو ہم جو ہے اہمیت کے قابل سمجھیں اور اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی اس بات کو جو ہے ہم لاگو کریں، اور ہمارے اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک بھی اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ دوسری جو بات ہے اسی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر اور باتیں بھی، تھوڑی سی باتیں اور جو اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پہلی جو حدیث میں نے جو بتایا یہ مسلم کی حدیث ہے، اور یہ جو ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہیدہ، جو اس بات کی گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقی معبود، سچا معبود صرف اور صرف اللہ، وحدہ، وہ اکیلا، لا شریک لہ، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی ساجھی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، اور کوئی جو ہے اس کے حقوق اور اختیارات میں، اس کی عبادتوں میں کوئی اس کا شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی جو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، وہ اللہ میں شامل نہیں، اللہ کے اختیارات ان کو نہیں دیے گئے، وہ اللہ کے بندے ہیں، بندگی میں وہ اعلیٰ درجے کی بندگی میں تھے، وہ رسول، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اور پھر اس بات کی بھی گواہی دے وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ نہیں، اور نہ وہ سن آف گاڈ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے بندے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ اللہ کے کلمے سے ان کا وجود ہوا۔ اللہ نے کن کا حکم دیا، کہاں؟ مریم علیہ السلام کے رحم میں، تو ان کا وجود ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ ان کے مریم کی طرف اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، وہ روح من، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کا وجود ہوا۔ اللہ نے اپنی روح ڈالی، روح سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اب اس سے ان کا وجود ہوا، کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں نا، مریم علیہ السلام کے والد نہیں، وہ بن باپ کے پیدا ہو، صرف ماں سے پیدا ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حکم تھا، اس کی گواہی دے۔ والجنت حق، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جنت پیدا کی جا چکی ہے، تخلیق ہو چکی ہے، موجود ہے۔ والنار حق، اور جہنم بھی، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی اللہ نے بنا دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اعدت، جب جنت کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، متقین کو لیے تیار کر دی گئی، موجود ہے۔ اور جب جہنم کا ذکر ہوا تو اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے بنا دی گئی، تیار کر دی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی تو آپ نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، موجود ہے تو تب دیکھا ہوگا نا۔ تو جنت اور جہنم موجود ہیں، اس پر انسان اقرار کرے۔ اور پھر اب یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ایک تو اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ گواہی۔ دوسری گواہی رسول اللہ کی رسالت کی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اور تیسری گواہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں، أَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تیسری گواہی۔ چوتھی گواہی والجنت حق، کہ جنت یہ حق ہے، سچ ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں بھائی جنت کیا، بس ایسی جو ہے ایک خیالی چیز ہے جو اللہ جب پیش کرتے ہیں، یہ خیالی باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے۔ اسی طرح والنار حق، اور جہنم بھی یہ حق ہے،
یہ بھی سچ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اب یہ 5 چیزوں کی جو گواہی دے، گواہی کا مطلب دل سے بھی قبول کرے، زبان سے بھی اقرار کرے، یہ گواہی۔ کیونکہ اشہد من شہیدہ، جو اس بات کی گواہی دے، گواہی دل سے قبول کرنے کے بعد زبان سے اس کا اقرار کرے دوسروں کے سامنے، یہ گواہی ہوتی ہے۔ تو ان 5 باتوں کی جو گواہی دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، اس کا عمل کچھ بھی ہو یا کچھ نہ بھی ہو، جو بھی عمل ہے وہ اپنی جگہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب یہاں پر جو باتیں ہیں، یہ 5 باتیں کس سے تعلق ہے؟ ہمارے اعمال سے یا عقیدے سے؟ عقیدے سے۔ اور اس عقیدے کا انسان اظہار کرے، اقرار کرے، تو ان 5 چیزوں کی گواہی پر، ان 5 باتوں کے اقرار پر، ان 5 چیزوں کو سچ جاننے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ عمل جو بھی ہو وہ بعد میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کریں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تیسری حدیث جو کچھ اعمال سے متعلق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور فرماتے ہیں فقال دلنی علی عمل اعمل، آپ اے اللہ کے رسول اس عمل کی طرف رہنمائی کریں، ذرا وہ عمل بتائیں کہ میں اس کو کرنے لگوں، اور جب میں کرنے لگوں یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار، اس عمل کے ذریعے سے میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ وہ عمل بتلائیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا پہلی بات، بنیاد آپ نے پہلے بیان فرما دی، کیا ہے بنیاد؟ شرک سے دور ہو جانا، توحید پہ اختیار کرنا، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ بنیاد آپ نے دے دی۔ اس کے بعد آپ نے عمل بتلایا، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیونکہ توحید کے بعد، اقرار توحید کے بعد، کلمتین شہادتین کے بعد سب سے پہلا فرض اگر ایک مسلمان پر اگر اللہ نے فرض قرار دیا ہے تو کیا ہے؟ نمازیں ہیں۔ تو نمازوں کو نہیں چھوڑنا، تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کیا ہے؟ جو اس کا حقدار ہے، مطلب دینے والا، جو مستطیع ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرے گا، جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے لیے معاف ہے۔ اب جس بندے کے پاس مال ہے ہی نہیں، اگر مال ہے بھی تو رکتا نہیں ہے، سال نہیں گزرتا، تو ایسے بندے کے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، لیکن نماز کا حکم موجود سب کے لیے۔ تو نماز یہ بنیادی فرض شہادتین کے بعد ہر وہ انسان جو عاقل ہو، ہوش میں ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، اور عورت اپنے ایام میں نہ ہو، تو ان سب جو ان سے ہٹ کر جو بھی بندہ ہے اس پر کیا ہے؟ نماز فرض ہے، نہیں چھوڑنا۔ کبھی قضا ہوگی اس کو پڑھ لینا، نہیں بعض لوگ کیا کہتے بھائی فجر کو نہیں اٹھا، بھی قضا ہوگی، نماز کا وقت چلا گیا، نہیں پڑھتے، نہیں پڑھنا۔ ایک آدھ دن کی جو نمازیں کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو ان نمازوں کی قضا کرنی ہے، سوائے کہ ایک بندہ جو ہے ایک عرصے تک، کئی مہینے، کئی سال جو ہے نماز سے غافل تھا، نماز نہیں پڑھا، اب اللہ کی توفیق سے وہ جو ہے نماز کو شروع کر دیا۔ اب ایسا بندہ وہ چھوٹی ہوئی کئی سالوں کے نمازیں قضا کرنے کے، اس میں جو قضاء عمری کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ایسا بندہ اللہ سے توبہ کرے، وہ نمازیں اس توبے کے ذریعے سے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ آگے کی نمازوں کو وہ نہ چھوڑے۔ ان فیوچر جو نمازیں اس کو ملنے والی ہیں ان نمازوں کے اندر کوئی کوتاہی نہ کرے۔
تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلی نمازیں اس کو معاف کر دے. لیکن 2-4 نمازیں جس کی قضا ہو جاتی ہیں، جو چھوٹ جاتی ہیں، وقت ٹل جاتا ہے، اٹھ نہیں پایا ہے، یا کسی کام میں مشغول تھا نہیں پڑھ پایا، اب ایسی جو نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں ان نمازوں کو ادا کرنا ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو ادا کیا. کب آپ سے بھی نمازیں چھوٹی؟ کون بتائیں گے کب چھوٹی؟ جنگ احزاب کے اندر. جنگ احزاب کے اندر کافروں سے قتال ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، تو آپ نے مغرب کے بعد اس کو جب مغرب کا وقت ہوا، جنگ بند ہوئی، تو پھر آپ نے وہ نمازیں ادا کی جو جنگ کے دوران چھوٹ گئی تھی. یہ اور بات ہے کہ ہمارے تو سوتے سوتے چھوٹ جاتی ہیں، اپنے اپنے کاموں میں چھوٹ جاتی ہیں، اپنے غفلت میں چھوٹتی ہیں، وہاں تو جنگ میں چھوٹی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کو نازل کیا. صلاۃ الخوف کیا ہے؟ خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں انسان اس وقت بھی نماز ادا کرے. اس کے 5 طریقے، 6 طریقے حدیث میں ثابت ہیں کیسے نماز ادا کرے. جنگ کرتے کرتے، لڑتے لڑتے نماز ادا، لیکن نماز معاف نہیں. کافروں سے قتال ہو رہا ہے، سر پر تلوار ہے، ایک لمحے کی غفلت میں سر کٹ سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی نماز ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارکان میں تخفیف کر دی، نماز کے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کر دی، لیکن نماز ادا کرنی. تو اسی علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ نماز کو معاف کر دیتا تو حالت جنگ میں معاف کر دیتا، لیکن اللہ نے حالت جنگ میں نماز کو معاف نہیں کیا. اور اللہ ہمیں معاف کرے، ہم حالت امن میں ہیں، اور جو ہے پورے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہمارے اپنے اپنے کاموں کے اندر، روٹین لائف کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں نمازوں سے غفلت ہوتی ہے. تو تقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا، یہ ہر ایک پر ہے. البتہ زکوٰۃ جو ایلیجبل ہے اسی کے لیے تو اسی زکوٰۃ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَتَصِلُ ذَا رَحِمٍ، تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑے رکھو. یہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے نماز، وہ آپ نے بیان فرمایا. دوسرا جو مالی حق ہے زکوٰۃ، اس کو آپ نے بیان فرمایا. تیسرا وہ جو بندوں کا جو حق ہے رشتوں کو قائم کرنا، یہ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی. تو تمام حقوق آ گئے اس کے اندر. تو آپ نے فرمایا فلما ادبر. اب جو باتیں آپ نے بتائیں وہ 4 باتیں تھیں. ایک تو عقید توحید کی بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، توحید پر قائم رہنا. دوسری بات تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم رکھنا مرتے دم تک، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نہیں چھوڑے. مرض الموت میں تھے پھر بھی آپ جماعت سے نماز ادا کرنے کی آپ کوشش کرتے رہے. جب جب بھی آپ کو ہوش آیا آپ مسجد میں تشریف لائے، جب نہیں آ سکے تو آپ نے اپنی جگہ نماز ادا کی. تو مرتے دم تک نماز کو قائم رکھنا. اور تیسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی، اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس میں دیر نہیں کرنا. اور چوتھی بات کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑے رکھنا، کوئی رشتہ کاٹے نہیں رکھنا، کسی سے قطع تعلق نہیں کرنا، چاہے وہ دور کا رشتہ دار کیوں نہ ہو. اب یہاں تو ہماری مصیبت ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے ہم کٹے ہوئے ہیں. کوئی بیٹا باپ سے کٹا ہوا ہے، اپنی ماں سے کٹا ہوا ہے، کئی مہینے نکل گئے، ماں کو ایک فون نہیں، ماں سے کوئی بات نہیں، ان کے گھر پہنچنا نہیں ہے. قریبی رشتہ داروں سے لوگ کٹے ہوئے ہیں، بھائی سے کٹا ہوا ہے، بہن سے کٹی ہوئی ہے. اور اس کے باوجود بھی ہمارے نیک اعمال بہت ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول، اللہ یقین جانیے ہم تمام اعمال کا اللہ رد کر دیتے. اس لیے کہ جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے اللہ کے نظر میں وہ لعنتی ہے. لعنتی کا مطلب اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے. اللہ کی لعنت کا جب بندہ مستحق بن جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اسے اٹھ جاتی ہیں. اور جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی جگہ. اسی وجہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رحمت کی جگہ ہے. اور یہ بندہ رشتوں کو کاٹ کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا. یہ 4 باتیں جو انسان کر لے تو آپ نے فرمایا کہ فلما ادبر. اب یہ صحابی جو سن کر وہاں سے واپس ہو گئے تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے ان تمسک بما امر به دخل الجنہ.
جو یہ 4 باتوں کا جو حکم دیا گیا نا اس بندے کو، اگر ان 4 باتوں کو لازم پکڑ لے اپنی زندگی کے اندر، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے، جنت کی بشارت ہے۔ یہ 4 باتیں کیا ہیں؟ 4 ہمارے مختلف شعبوں سے تعلق ہے، مختلف اسپیکٹس آف لائف سے اس کا تعلق ہے۔ تو ان 4 باتوں کو ہم جوڑ کر ہماری زندگی کے اندر لے کر چلیں تو انشاءاللہ جنت کے ہم ضرور مستحق ہوں گے۔ تو یہ 4 حدیثیں آج کے اس درس میں جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں، باقی اور کچھ احادیث ہیں، سلسلہ چلے گا انشاءاللہ، یہ بھی شاید ہو سکتا ہے 3-4 اس میں چلے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق دے دے، یہ نہ ہو کہ ہم صرف سر ہلاتے ہلاتے ایسے ہی زندگی پر ہلتے ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں جنتیوں میں اللہ شامل فرما دے، صرف ہمیں ہی نہیں، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بیویوں کو، بچوں کو، والدین کو، عزیز و اقارب کو، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرمائے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت والی خوشیاں نصیب فرمائے، مشکلات سے اللہ دور فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جنت کے اعلیٰ درجات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو پوچھو جی۔ ہاں بھائی، ایک